مسجد جعرانہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے جانب طائف تقریباً 26 کلومیٹر پر واقع ہے۔ آپ بھی یہاں سے عمرے کا احرام باندھیے کہ فتح مکہ کے بعد طائف شریف فتح کر کے واپسی پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے عمرے کا احرام دیکھ کر فرمایا تھا۔ یوسف ابن ماہک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مقام جعرانہ سے 300 انبیاء کرام علیہ السلام نے عمرے کا احرام باندھا ہے۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ پر اپنا عصا مبارک گاڑا جس سے پانی کا چشمہ ابلا جو نہایت ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ مشہور ہے کہ اس جگہ پر کنواں ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر یہاں قیام کیا اور یہی مال غنیمت بھی تقسیم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 شوال المکرم کو یہاں سے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ حجاج اور معتمرین ایک مرتبہ مکے کی حدود میں داخل ہو کر عمرہ کرنے کے بعد اگر دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو ان کے پاس احرام باندھنے اور عمرے کی تازہ نیت کرنے کے دو آسان اختیار ہیں۔ یا تو وہ مسجد حرام سے محض 12 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود مسجد عائشہ یعنی تنعیم کے مقام تک چلے جائیں، یا پھر مکہ طائف ہائی وے پر 24 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اس مسجد میں یعنی مسجد جعرانہ تک چلے جائیں اور وہاں سے احرام باندھ لیں، کیونکہ مکہ میں مقیم لوگوں پر واجب ہے کہ وہ تازہ احرام کی نیت کے لیے حدود حرم سے باہر نکلیں اور پھر نئے عمرے کے احرام کی نیت کریں۔ عموماً لوگ مسجد عائشہ سے احرام باندھ لیتے ہیں جہاں حجاج کو پہنچنا نسبتاً آسان ہوتا ہے اور شرعاً اس میں کوئی عار بھی نہیں، لیکن اس کی وجہ سے لوگ جعرانہ والی حدود حرم کی زیارت سے محروم رہتے ہیں۔ مسجد جعرانہ کیونکہ ایک جانب حدود حرم کی مستند حدود ہے اور دوسری جانب اس مقام سے ایک مرتبہ پیارے نبی و آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احرام زیبتن کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت دوچند ہو گئی ہے۔ یہاں ایک جعرانہ نام کا کنواں بھی جس کے لیے مرقوم ہے کہ غالباً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پانی سے غسل بھی کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ سے رات کے وقت عمرے کا احرام باندھ کر نکلے اور رات ہی کو مکہ میں داخل ہوئے، اپنا عمرہ پورا کیا، پھر اسی وقت مکے سے واپس چلے گئے اور صبح تک جعرانہ میں پہنچ گئے۔ اسی وجہ سے اس مقام سے مکے کے مقیم جب احرام باندھتے ہیں تو اسے بڑا عمرہ اور مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر کرنے والے عمرے کو چھوٹا عمرہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں اصطلاحات صرف سمجھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، حالانکہ شرعاً ان دونوں مقامات سے احرام باندھنے میں کسی کو کسی پر کوئی خاص فضیلت حاصل نہیں ہے۔ جس کو جبل نور کہتے ہیں، یہ دیکھیں غار ہیرا، یہاں پر بھی وہ جو لفٹ والی چیز ہے اس کا 80% کام مکمل ہو چکا ہے۔ الحمدللہ بہت جلد یہاں پہ بھی وہ چالو ہو جائے گی۔ یہ غار ہیرا ہے ماشاءاللہ۔ حضرت صاحب اللہ نے اپنے کچھ اور رسولوں پہ کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، وہ آج کوئی بھی اپنی اصلی حالت کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو ہمارے نبی پہ کتاب نازل فرمائی جس کو قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں، وہ آج بھی الحمدللہ اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن مقدس کے اندر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کتاب کو اتارا بھی ہم نے ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم نے خود کرنی ہے۔ ہم صاحب اگلی جو ہماری زیارت آ رہی ہے وہ ہے جنت المالا کاظم قبرستان، وہاں پر اللہ کے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب آرام فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے اس غار ہیرا کے مقام کو چنا اور یہاں پر قرآن مقدس کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ قرآن مقدس کی پہلی 5 آیات اس غار ہیرا کے پہاڑ پر نازل ہوئی اور اس کو جبل نور بھی کہتے ہیں، جہاں سے دین کا نور پھیلا، جہاں سے قرآن کا نور پھیلا، جہاں سے نبوت کا نور پھیلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے یہاں تشریف لاتے اور یہاں پر کئی دن اللہ کی عبادت فرماتے اور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حاجی صاحب اس پہاڑ کی جو ہائٹ اور بلندی ہے وہ تقریباً
3000 फुट की बुलंदी पर है और ऊपर इतनी जगह है कि जैसे हम लोग जाए नमाज या मुसल्ला बिछाते हैं, 2 बंदे बड़ी मुश्किल से बैठ के यहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं। और जब अल्लाह के नबी यहाँ पर क़याम फरमाते तो यहाँ पर कभी कभार खाना पहुँचाने के लिए उम्मुल मोमिनीन तमाम मुसलमानों की माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा यहाँ पर खाना पहुँचाने के लिए आया करती थी। अक्सर अल्लाह के नबी अपने साथ सत्तू, खजूर और पानी वगैरह साथ में लेके आया करते थे। अब हम लोग उस मकाम के करीब पहुँचने वाले हैं जहाँ से कुरान मुक़द्दस की इब्तिदा हुई है। यहाँ पे हम लोगों ने अल्लाह से 2 वादे करने हैं हाजी साहब। पहला वादा, हम लोग अपने बच्चों और बच्चियों को कुरान की तालीम जरूर दिलवाएंगे, सब कह दो इंशाअल्लाह। दूसरा जो वादा करना है, हम लोग कुरान पाक की तिलावत तो पहले भी करते हैं लेकिन कभी कभी हमसे नागा हो जाता है। आज अल्लाह से वादा करेंगे वो इंशाअल्लाह पाबंदी से करेंगे, चौथी क्यों ना हो। 5 से 10 मिनट का टाइम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। सबका इरादा है ना जी, सब कह दो इंशाअल्लाह। राइट साइड पे सीधे आपकी तरफ गाड़ी के आगे की तरफ देखना है, आपको ईंटों के निशानात नजर आएंगे। ये देखिएगा राइट साइड पे, ये मकबरा अदल के कब्रों के निशान है। ये जो ऊपर रखे हैं सब, ये ऊपर वाला हिस्सा है। ये देखिए मकबरा अदल, ये अभी जैसे गाड़ी आगे जाएगी आपको एक हिस्सा नीचे वाला नजर आएगा, वो है मकबरा अदल के कब्रिस्तान का हिस्सा। ये मकबरा अदल है। और इस मोहल्ले को मैदान अदल वाला मोहल्ला कहते हैं। हाजी साहब, अगली जो हमारी ज़ियारत आ रही है वो जन्नतुल माला के कब्रिस्तान, और वहाँ पर अल्लाह के नबी के जो 2 बेटे अता ताहिर जिनका लक़ब तैयब और अब्दुल्ला भी था, वो इसी जन्नतुल माला के कब्रिस्तान के अंदर आराम फरमा रहे हैं। और उसके अलावा अल्लाह के नबी का एक बेटा जिनका नाम हज़रत इब्राहीम था, वो मदीना मुनव्वरा जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान के अंदर आराम फरमा रहे हैं। और सब जब आप लोग माशाल्लाह मदीना मुनव्वरा जाएंगे तो मर्द हजरात को कब्रिस्तान के अंदर जाने की इजाज़त होती है। फजर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद आप लोग कब्रिस्तान के अंदर जा सकते। जैसे ही उस गेट से अंदर दाखिल होंगे, आपके राइट साइड पे वहाँ देखेंगे कुछ सिक्योरिटी वाले भाई खड़े होते हैं। वो सारी अहले बैत की कब्रें हैं, यानी अल्लाह के नबी के घराने की कब्रें हैं। एक का नाम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और दूसरे का नाम था हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। वो जन्नतुल माला के कब्रिस्तान के अंदर आराम फरमा रहे हैं। अब हम लोग कब्रिस्तान के करीब पहुंचने वाले हैं। आप लोग ऐसे करेंगे, 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद और 2 मरतबा सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ के कब्रिस्तान वालों के लिए दुआ कर देंगे। हदीस पाक का मफ़हूम है कि अगर कोई बंदा किसी के लिए दुआ करता है, अगर दुआ करने वाला नेक है तो जिसके लिए दुआ की जा रही है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। अगली बात, और अगर जिसके लिए दुआ की जा रही वो नेक था, अल्लाह दुआ करने वाले के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। बिस्मिल्लाह। अभी आप लोग अपने राइट साइड पे सीधा हाथ की तरफ आपने देखना है, एक 4 दीवारी के अंदर वाइट कलर के सफेद कलर के पत्थरों के आपको निशानात नजर आएंगे। वो जन्नतुल माला के कब्रिस्तान के कब्रों के निशान हैं। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। हाँ सब राइट साइड पे देखें, जन्नतुल माला, वहाँ पर अल्लाह के नबी के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, आपकी बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा और सहाबा कराम आराम फरमा रहे हैं। कब्रिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम है, एक ये हिस्सा है और एक रोड और पुल के दूसरी जानिब भी जन्नतुल माला के कब्रिस्तान का एक हिस्सा नजर आएगा। राइट साइड पर देखा सब, ये भी जन्नतुल माला के कब्रिस्तान का हिस्सा है। ये देखिए, अभी आप लोग अपनी राइट साइड पे सीधे हाथ की तरफ देखेंगे। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद जिन, जहाँ पर अल्लाह के नबी ने जिनों को कलमा पढ़ाया, नमाज पढ़ाई और कुरान की तालीम दी। ये देखिए राइट साइड पे सब मस्जिद जिन, ये देखिएगा। अब आगे 2 मसाजिद आ रही है। पहले आप लोग राइट साइड पे देखेंगे, आपको मस्जिद का मीनार नजर आएगा। इसका नाम है मस्जिद फतहा, इसको मस्जिद रियाया भी कहते हैं। अरबी में रियाया झंडे को कहते हैं,
تو جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت اللہ کے نبی نے حضرت علی کو جھنڈا دیا اور حضرت علی نے اس جگہ پر جھنڈا لہرایا تھا، اس لیے وہاں پہ جو مسجد بنی مسجد فتح، رائٹ سائڈ پہ دیکھیں یہ سب، یہ ہے ماشاء یہ دیکھیں مسجد فتح۔ مسجد فتح۔ ابھی آپ لوگ اپنے الٹے ہاتھ پہ دیکھیں، ایک مسجد کا مینار نظر آ رہا ہے، اس کا نام ہے مسجد شاہجہاں، جس کو درخت والی مسجد کہتے ہیں۔ مسجد یہاں شاہجہاں پر ہمارے نبی کا ایک معجزہ پیش آیا تھا، وہ معجزہ کیا تھا کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے اللہ کے نبی کو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو سامنے درخت کھڑا ہے، اگر یہ درخت تمہارا کہنا مان لے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے بھائی اس یہودی کا یہ کیا عمل ہے کہ اللہ نے تو ہمیں وہ نبی عطا فرمایا کہ جن کا کلمہ ابو جہل کی بند مٹھی کے اندر کنکریوں میں پتھروں میں کلمہ پڑھ کے گواہی دیتی ہے، تو پھر بھی درخت تھا، جب اللہ کے نبی نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا، وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا اللہ کے نبی کی طرف چلتا بھی آ رہا تھا، ساتھ میں پڑھتا بھی آ رہا تھا، اشہد انک محمد رسول اللہ، بھی ایک مرتبہ پڑھ دیں گے۔ بعد میں وہاں پہ جو مسجد بنی اس کا نام رکھا گیا مسجد شاہجہاں۔ اب ہماری ایک آخری زیارت باقی ہے حصہ، وہاں پر بھی ہمارے نبی کا ایک معجزہ پیش آیا تھا جس کو شق کمر کا معجزہ کہتے ہیں۔ ابھی جیسے گاڑی یو ٹرن کرے گی آپ لوگ اپنی رائٹ سائڈ پہ سیدھا ہاتھ کی طرف دیکھنا ہے، یہاں پہ کان ہے، اس کے برابر میں ایک ہی پہاڑ ہے، یہ اب دیکھنا ہے رائٹ سائڈ پہ سب ایک ہی پہاڑ ہے، یہ دیکھیے جی، یہ جبل ابو قبیس کا پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر بیٹھ کر اللہ کے نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ جی صاحب، ابھی ہم لوگوں نے عمرے کی نیت کرنی ہے، پہلے عمرے کی نیت کا طریقہ سن لیں، اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ نیت کریں گے۔ آ جائے گا گاڑی کا جو بھائی اپنی طرف سے عمرے ارادہ رکھتا ہے وہ نیت کرتے وقت یہ الفاظ کہے گا کہ اے اللہ میرے لیے آسان لوگ احرام کی پابندی میں آ چکے ہیں اور ان پابندیوں کا خیال رکھیں گے۔ وہ کون کون سی پابندیاں ہیں؟ مرد حضرات اس وقت سلی ہوئی کوئی چیز نہیں پہن سکتے، نہ سر کو ڈھانپ سکتے ہیں، نہ ہی چہرے کو ڈھانپ سکتے ہیں، نہ خوشبو لگا سکتے ہیں، نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں اور نہ ہی بال کاٹ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی چیز کا شکار کر سکتے ہیں۔ یہ احرام کی چند پابندیاں ہیں اور یہ پابندیاں اس ٹائم تک برقرار رہیں گی جب تک آپ لوگ آپ کے عمرے کا جو دوسرا واجب ہے سر کے بال منڈوانا، جب تک بال نہیں منڈوائیں گے اس ٹائم تک احرام کی پابندی رہے گی اور پابندی کا خیال رکھیں گے۔ حضرت صاحب آپ کے عمرے کے دو فرض ہیں، عمرے کا جو پہلا فرض ہے وہ ہے احرام باندھنے کے بعد نیت کرنا آپ کا ادا ہو چکا ہے، اور عمرے کا جو دوسرا فرض ہے وہ ہے بیت اللہ کا طواف کرنا، یعنی کعبہ کے 7 چکر لگانا۔ یہ آپ کے عمرے کے دو فرض ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور آپ کے عمرے کے دو ہی واجب ہے۔ پہلا واجب ہے صفا اور مروہ پہاڑ کے درمیان کے اندر صحیح کے 7 چکر لگانا، یہ عمرے کا پہلا واجب، اور عمرے کا جو دوسرا واجب ہے وہ ہے سر کے بال منڈوانا۔ یہ آپ کے عمرے کے دو واجب ہیں۔ عمرہ جتنی بار بھی کریں گے چاہے سر کے بال ہو نہ ہو، اوپر ریزر پھیرنا پڑے گا، بلیڈ پھیرنا پڑے گا، یہ کیونکہ عمرے کا واجب ہے۔ اگر آپ لوگ واجب چھوڑیں گے تو آپ کو دم دینا پڑے گا، جرمانے کے طور پہ ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا حدود حرم کے اندر، وہ بکرا جس کے اندر قربانی والی شہر پائی جاتی ہو۔ آج الحمدللہ آپ لوگوں نے اللہ کی توفیق سے اس جگہ سے اس مقام سے عمرے کا احرام باندھا ہے جہاں سے آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین سے واپسی پر عمرے کا احرام باندھا تھا۔ ایک آپ کا عمرہ ادا ہو جائے گا، ساتھ میں اللہ کے نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ سب کہہ دیجیے الحمدللہ الحمدللہ۔ ابھی ہماری کچھ زیارتیں باقی ہیں جو ہم لوگ گاڑی سے جاتے ہوئے کرتے ہوئے جائیں گے، اس کے